سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ کون سا صدقہ ہر مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ وہ دینے والے ہی ملیں گے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے، لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ایک خاص بات سکون کے لیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ، بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات بھی۔ تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا، تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے، پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے۔ اس کو سمجھاؤں۔ اللہ اکبر۔ شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے، جام شہادت، یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا، تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا۔ اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیں خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا۔ تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا۔ آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا، حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی، تو غیرت مند جو ہوگا نا، وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا۔ سوچ آپ، اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے میں وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے ہیں تب بھی لٹا رہے ہیں اللہ۔ تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے ہیں، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا،
اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں. آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں. اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی، وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہو. ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کرتی ہے. کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی، کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی نہیں. آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے. آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا، انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے. آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا. اب کیا چیز پر ہمیں خوشی حاصل کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے؟ یہاں پر جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کے سب الحمدللہ امید کاملہ ہے کہ ایمان والے ہی ہیں، مسلمان سب حاضر ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں ہم کس چیز پر خوشی مناتے ہیں اور قرآن کس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے. میں نے جتنی باتیں ابھی کہی نا وہ سب تمہید کے طور پر میں نے کہی. اب میں آیت کی طرف آتا ہوں. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو کہنے کے لیے حضور سے کہا گیا نا وہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنے کا حق نہیں. حضور سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم حضور کو بشر کہیں، یہ حضور سے کہا گیا کہ تم کہو. تو جو حضور سے کہا گیا وہ حضور ہی کہیں، ہم نہ کہیں، وہ ہم نہ کہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. اب فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں. اس میں مفسرین کے اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہے. اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں فرمایا. یعنی اگر تمہیں خوشی منانا ہی ہے، اور پھر قرآن کے اگلے جملے پر آپ قربان جائیے ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم نے جمع کر رکھا ہے، جتنا بھی تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کے ملنے پر خوشی نہیں. اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اسلام کے ملنے پر، قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، حضور کے ملنے پر خوشی مناؤ. اور آج پوری دنیا کے اندر اگر امت مسلمہ بے چین ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس دولت موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اس پر خوشی منانے کی بجائے وہ چیز جو فنا ہو جانے والی ہے اس کے نہ ملنے پر وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے کہ الحمدللہ اسلام میرے پاس ہے، وہ یہ سوچ لے کہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ سوچ لے کہ مجھے قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس پر تو وہ روزانہ خوشی منائے، روزانہ خوشی منائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم کا مزاج اس سے برعکس ہو چکا کہ اسے بڑی معذرت کے ساتھ برا نہ لگے تو اب تو مسلمان ہونے پر بھی کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کہاں سے انہیں خوشی ہوگی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کم و بیش 100-150 سال پرانا ایک واقعہ، تقسیم ہند سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً. یورپین کنٹریز سے کسی ایک کنٹری سے ایک کپل ہندوستان آیا، ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد ممبئی کی سرزمین پر مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، وزٹ کی، اور سب اچھے اچھے علاقے دیکھے، گھومنے کے علاقے دیکھے.
اس کے بعد گائیڈ سے انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز جو رہ گئی اور ہم نہ دیکھیں ہمیں بتا دو. تو اسے ایک جھوپڑ پٹی کے بارے میں گائیڈ نے بتایا کہ یہ جھوپڑ پٹی ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہے، وہ تم نے نہیں دیکھا. تو گائیڈ کو انہوں نے پوچھا کہ جھوپڑ پٹی کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی جھوپڑ پٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ بہت تنگ کمرے کے اندر، تنگ گلیوں کے اندر فیملیز رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر، ان کی زندگی بڑی عجیب ہے. تو شوہر نے کہا مجھے نہیں جانا، تو بیوی نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، کہیں میرے دل میں یہ حسرت نہ رہ جائے کہ میں نے کیوں نہیں دیکھا. گائیڈ کے ساتھ بیوی چلی. جیسے ہی جھوپڑ پٹی میں انٹر ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ اسلم ایریا کے اندر اتنی تنگ گلیاں، بچے پیشاب کر رہے ہیں، اندر کمرے کے اندر لوگ بنیان اتارے لنگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، عجیب سچویشن ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں ممبئی کے رہنے والے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ عورت گلیوں سے گزر رہی ہے تو دیکھ رہی ہے کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے، کسی کا چہرہ کیسا. پردے تو بھی گرمی کی وجہ سے لگے ہوئے نہیں، تو گھر کھلے ہوئے ہیں اور سب. ایک گھر کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں ایک خاتون مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی، پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. وہ عورت جو کرسچن تھی وہ وہیں کھڑی رہی اور سوچی ذرا یہ نماز پڑھ لے تو میں اس سے کچھ پوچھوں. گائیڈ سے کہا کہ یہ فری ہو جائے تو مجھے اس سے کچھ سوال کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی سلام پھیری تو سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ گائیڈ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو. بولے میں اس کے چہرے پہ سکون دیکھ رہی ہوں، تو صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جتنا اس کا کمرہ ہے اس سے کئی گنا بڑا تو میرا باتھ روم ہے، لیکن میں پریشان ہوں اس تنگ گھر کے اندر اس کے چہرے پہ جو سکون نظر آتا ہے وہ سکون ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو آخر کیا اس کے دماغ کے اندر چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی مطمئن ہے اور اتنی خوش ہے، ذرا اس سے پوچھو. جب اس سے پوچھا گیا، گائیڈ نے جب پوچھا، اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے دیکھو ایسا ہے کہ بنگلوں میں بھی اگر کوئی رہے تو بھی اسے مرنا ہے، فلیٹ میں رہے تو بھی مرنا ہے، اور میں جھوپڑے میں رہ رہی ہوں مجھے بھی مرنا ہے. اصل خوشی دنیا کی نہیں. توجہ چاہوں گا، اصل خوشی دنیا کی نہیں. اب تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیوں خوش اور مطمئن ہوں. ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، مروں گی تو اللہ مجھے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا. اس پرماننٹ خوشی کے تصور نے مجھے یہاں پر مطمئن کر رکھا ہے. ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے پھر بھی ہم بے چین ہیں. ہمارا دل ان دنیا کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، ان دنیا کی اشیاء میں لگا ہوا ہے. اس کی محبت اتنی گر چکی ہے کہ یہ ملے تو خوش اور نہ ملے تو خوش نہیں. خوش رہنے کے لیے دو چیزیں اپنی لائف میں کمپلسری کر لو. جیسے ہو اللہ کا شکر، ایک چیز، اور جو ہو اسے ایکسپٹ کرنے کی عادت رکھو. جہاں آپ نے آرٹیفیشل چیزوں سے جو نہیں ہو اسے شو کرنے کی آپ نے کوشش کی، زندگی میں کبھی آپ خوش نہیں رہ سکتے. اوریجنلٹی کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، نیچرل میں اللہ نے سکون رکھا ہے، آرٹیفیشل میں قطعی طور پر نہیں رکھا. اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب میں ایک ایسی آیت کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا جس کے اندر آپ سمجھ جائیں گے ایک بڑا عظیم تصور اللہ نے عطا فرمایا ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے ملنے پر یا بہت ساری چیزوں سے محروم ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے. قرآن پر قربان جائیے قرآن کی اس آیت پر. ایک سائیکولوجیکل انسان کی تربیت یہ آیت کر رہی ہے، اور اس میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا مقصد انشاءاللہ العظیم کسی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. مقصد جو ہے آیت لِکَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ایک عظیم تصور قرآن دے رہا ہے، ایک عظیم سوچ قرآن دے رہا ہے. کیا سوچ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے. مثال کے طور پر پہلے ارب پتی تھے، اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی، اس پر غم مت کھاؤ. کیوں؟ میں اس کا ریزن بتاؤں گا. جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس پر غم مت کھاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اس پر بھی خوش مت ہو جانا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. دونوں چیز کتنا عظیم پہلو ہے. جو چلا گیا اس پر غم مت کرو، اور جو ہے اس پر خوشی مت بناؤ. توجہ چاہوں گا، ایک ایسا قانون قرآن دے رہا ہے جس قانون کو انسان سمجھ لے
تو میں سمجھتا ہوں کبھی اس کی زندگی میں افسردگی، اپسیٹ اور غمگین ہونے کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جو چلا گیا اس کا غم مت کرو، اور جو ہے اس پر خوشی مت مناؤ۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گیا اس پر غم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تیرے غم سے پلٹ کر وہ واپس تو آنے والا نہیں۔ تیرے غم کرنے سے وہ واپس تو پلٹ کر آنے والا نہیں، تو کیوں غم کرتا ہے؟ جو جانا تھا گیا، اور جو تیرے پاس ہے اس پر تو خوشی بھی مت منا، اس لیے کہ موت اس کو تیرے ہاتھ سے چھین لے گی۔ جب موت آئے گی تو تیرے پاس جو بھی ہے وہ سب موت تو چھین لے گی، تو لے کے تو کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ، یہ میری گاڑی، اللہ فرماتا ہے تیرا ہے تو لے کے جا قبر پہ۔ پتہ چلا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار پھر کیا، کیسے زندگی گزاری جائے، خوش کیسے رہا جائے۔ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو دنیا میں بھی خوشی ملے گی اور آخرت میں بھی خوشی ملے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں خوش کب ہونا ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، تمہیں خوش کب ہونا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک، جب تم سے نیکی ہو جائے تم خوش ہو جائے۔ ایک خوشی کا دستور سرکار نے عطا فرما دیا۔ اور تمہیں غم میں کب گرفتار ہونا ہے؟ فساءت کا سیئتک، جب تم سے گناہ ہو جائے تم غمگین ہو جاؤ۔ کا سیئتک، جب تم سے گناہ ہو جائے تم غمگین ہو جاؤ۔ خوشی ہو جائے، نیکی ہو جائے، خوشی مناؤ، اس لیے کہ نیکی ایسی چیز ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ نیکی انسان کے قلب کو مطمئن کرتی ہے۔ غریب کا مال کھانے سے سکون نہیں، غریب کا پیٹ بھرنے سے سکون ملا کر۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔